بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمان عورتوں کے قالب میں تعلیمات اسلام کی روح مردہ ہو گئی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے سامنے مسلمان عورت کی زندگی کا کوئی مکمل نمونہ نہیں۔ آج ہم ان کے سامنے اس خاتون کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو نبوت عظمیٰ کی 9 سالہ مشارکت زندگی کی بنا پر خواتین خیر القرون کے حرم میں کم و بیش 40 برس تک شمع ہدایت رہی۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی زندگی کے تمام تغیرات، انقلابات اور مصائب، شادی، رخصتی، سسرال، شوہر، سوکن، اولاد نہ ہونا، بیوگی، غربت، خانہ داری، رشک و حسد، غرض اس کے ہر موقع اور ہر حالت کے لیے تقلید کے قابل نمونے موجود ہیں۔ پھر علمی، عملی، اخلاقی ہر قسم کے گوہر گراں مایہ سے پاک زندگی مالا مال ہے۔ اس لیے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں صاف طور پر یہ نظر آئے گا کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی کی حقیقی تصویر کیا ہے۔ ایک خاص نقطہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ نہ صرف اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ ایک حجلہ نشین حرم نبوت کی پاک زندگی کے واقعات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے کہ یہ دنیا کے بزرگ ترین انسان کی زندگی کا وہ نصف حصہ ہے جو کامل عورت کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ عائشہ نام، صدیقہ لقب، ام المؤمنین خطاب، ام عبداللہ کنیت اور حمیرہ لقب ہے۔ جن روایتوں میں حضرت عائشہ کا لقب حمیرہ ہے، محدثین کے نزدیک وہ سنداً ثابت نہیں ہے۔ بہرحال مصنفین کتب رجال نے حمیرہ آپ کا لقب لکھا ہے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسرت کے ساتھ عرض کرنے لگیں کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولاد کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت قرار پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ باپ کی طرف سے سلسلہ نسب عائشہ بنت ابی بکر صدیق ابن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرت بن کعب بن لوی بن غلب بن فہر بن مالک، اور ماں کی طرف سے عائشہ بنت ام رومان بنت عامر بنت اویمر بنت عبد شمس بن عتاب بن اسینہ بن سی بن بہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے قریشیہ اور ماں کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں۔ ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اولادیں ہوئیں، عبداللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ سے تاریخ تمام کتابیں خاموش ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کے بھائی افلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھیں، اور ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔
غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی سے اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے ایک ایک خد و خال میں کشش ہوتی ہے۔ ان کے ناسیہ اقوال سے مستقبل کا نور خود بخود چمک چمک کر نتیجے کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قسم کے لوگوں میں ایک تھیں۔ بچپن ہی میں ان کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بچہ بچہ ہے، وہ صرف کھیلتا ہے اور کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتیں، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر وقت ملحوظ رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتی ہوتی، ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا، اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے، وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتیں، سہیلیاں آپ کو دیکھ کر چھپ جاتیں، لیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ تمام کھیلوں میں ان کو دو کھیل سب سے زیادہ مرغوب تھے، گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے فوراً کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ آپ اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، ان کی روایت کرتی تھیں، واقعات کی مصلحتوں کو بتاتی تھیں۔ لڑکپن کے کھیل کود میں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھتی تھیں کہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 برس کی تھی، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات ان کو یاد تھے۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعہ کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی تھیں۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 برس کی تھیں۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مسلمان تھیں۔ تنہائی کی اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستمکاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں۔ وہ ہر ایسے موقع پر آپ کو تسکین دیتی تھیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب ایسی رفیق اور غمگسار بیوی کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جان نثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کی بیوی خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ خولہ نے کہا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا، وہ کون ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہے اور کنواری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی عائشہ۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خولہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، آپ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرت خولہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کے خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسن بچی تھی، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھتی تو ماں سزا دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا۔ اسی بنا پر حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو ستانا نہیں۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوار سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ باپ سے میری شکایت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا، کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تھا تو وہ اس وقت 6 برس کی تھیں۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں مجھے روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک میکے ہی میں رہیں، 2 برس 3 مہینے مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرتیں کی ہیں، پہلے ملک حبش میں، اس کے بعد مدینہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبش کی طرف ہجرت کرنی چاہی اور برق الغمات تک پہنچ چکے تھے، جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے۔ اتفاق سے ابن زعنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابوبکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اسرار سے اپنی پناہ میں مکہ واپس لے آیا۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابوبکر، ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل جل کر سامان سفر تیار کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینے کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ گئے۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ مدینے میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ سوار تھی وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ پالان گرا، اب گرا اور اب گرا۔
عورتوں کا جیسا قاعدہ ہے، ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی لیکن لختے جگر کے لیے زاروں قطار رونے لگیں۔ آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تسلی ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور آس پاس کے مکانات بنوا رہے تھے۔ حضرت عائشہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتریں اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، بہت سارے لوگ یہاں پہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بھی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی تو وہ یہ شعر پڑھتے: ہر آدمی اپنے اہل و عیال ہی میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابو بکر بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علامت تھی کہ حضرت عائشہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ جب صحت ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی: یا رسول اللہ، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپیہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے قرض لے کر مہر کی رقم حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دی۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابو بکر کے گھر آئیں۔ حضرت رومان نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑتی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائی، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے کہا: تمہارا آنا بابرکت اور فال نیک ہو، کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید حضرت عائشہ کی سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہمیں اس وقت خواہش نہیں۔ فرمایا: جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹیں۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضرت خولہ نے جب حضرت ابو بکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا: کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں۔ حضرت عائشہ کی زندگی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور بہترین نمونہ لیے موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری امہات المؤمنین کی طرح دین میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔